نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، سورۃ توبہ کی ایک آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اس دن سے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، ان میں سے 4 مہینے خصوصیت کے حامل ہیں، محترم اور باعزت مہینے ہیں، یعنی ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں کی کچھ فضیلت ہے۔ یوں تو زندگی اور مہینے اور ایام یہ سب اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ ابھی ہم جو محرم کے مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس کو حدیث پاک کے اندر شہر اللہ سے تعبیر کیا گیا۔ ایک حدیث میں ہے، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم و افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل۔ نے روزوں میں سے رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد افضل نماز رات کی یعنی تہجد کی نماز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس مہینے کی نسبت کر کے شہر اللہ المحرم کہا گیا۔ تو یوں تو تمام مہینے اللہ ہی کے ہیں، لیکن اس کو اللہ کی طرف جو نسبت کی گئی ایک فضیلت کے اعتبار سے، جیسے دنیا بھر کی تمام مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، لیکن مسجد حرام اس کو اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیت اللہ کہا گیا۔ یہ نسبت فضیلت کو اور اس کے احترام اور اس کے عظمت کو ثابت کرنے کے لیے ہے۔ لہذا یہ محرم کے مہینے کو جو اللہ کی طرف نسبت کی گئی، تو شریعت کے اندر اس مہینے کا ایک احترام ہے۔ رمضان کے بعد محرم کے مہینے کے روزوں کی فضیلت ہے، اور اس میں خاص طور پر عاشورہ یعنی 10ویں محرم کی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے۔ تو شروع میں جب رمضان کی روزے کی فرضیت نازل نہیں ہوئی، تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ محرم کا 10ویں یعنی یوم عاشورہ کا روزہ فرض قرار دیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام صحابہ کو اس کی ترغیب دیتے، حکم دیتے اور اس کی نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ بعد میں جب رمضان کے مہینے کے روزے کی فرضیت کا حکم آ گیا، تو محرم کے مہینے کی جو فرضیت تھی عاشورے کی، یہ فرضیت منسوخ ہو گئی، اب اس کا حکم صرف نفل کا رہ گیا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بصیام یوم عاشورہ ویحثنا علیہ ویتعاہدنا عندہ فلما فرض رمضان لم یأمرنا ولم ینہانا عنہ ولم یتعاہدنا عندہ، رواہ مسلم۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عاشورے کے روزے کا صحابہ کرام کو حکم دیتے تھے اور اس کی ترغیب دیتے تھے اور اس کی خبرگیری اور نگرانی فرمایا کرتے تھے، لیکن بعد میں جب رمضان کی فرضیت، روزے کی فرضیت کا حکم آ گیا، تو عاشورے کے روزے کا نہ حکم دیتے، نہ منع کرتے، اور اس درجے کا کوئی نگرانی اور خبرگیری فرماتے۔ تو اب اس کی حیثیت صرف نفل کی ہو گئی، لیکن رمضان کے بعد نفل روزوں میں عاشورہ کے روزے کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ ایک طویل حدیث کے اندر ہے،
حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام یوم عاشورا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہا، رواہ مسلم۔ عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ کے نزدیک یہ امید ہے کہ اس کے روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی 1 سال پہلے کے گناہ معاف فرما دے۔ اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ ہم سے دن بھر میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کتنے گناہ صادر ہو جاتے ہوں، زبان سے، آنکھ سے، ہاتھ پیر سے، اس کا ہمیں شعور اور احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے ہمارے 1 سال پچھلے گناہ کو معاف فرما دیں، اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ لہذا ہمیں عاشورہ کے روزے کا اہتمام کی ضرورت ہے۔ اب آنے والے جمعے کو عاشورہ کا روزہ ہے، اور اس سے پہلے ایک دن جمعرات کا روزہ بھی ملا لیں، یا اگر جمعے کا نہیں، جمعرات کا نہ ہو تو 10 اور 11 جمعہ اور ہفتہ 10 اور 11 کے روزے کا بھی اہتمام کر لیں، چونکہ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ وامر بصیامہ قالوا یا رسول اللہ انہ یوم یعظم الیہود والنصارى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع او کما قال، رواہ مسلم۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ کا اہتمام کرتے تھے اور لوگوں کو بھی حکم کرتے تھے، تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عاشورے کا دن تو وہ ہے جس دن یہود و نصارہ اس کی تعظیم کرتے ہیں، تو ہم بھی اس دن کی تعظیم کریں، روزہ رکھیں تو ان سے مشابہت لازم آئے گی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مدینہ جانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہودیوں کو عاشورے کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اس دن تم کس مناسبت سے روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے قوم کو غرق کیا، حضرت موسیٰ اور ان کے قوم کو نجات دلائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا، تو ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نحن احق باتباع موسیٰ منکم، کہ ہم حضرت موسیٰ کے اتباع کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے آئندہ زندگی دی تو میں ضرور بھی ضرور 10ویں کے ساتھ 90 محرم کا روزہ بھی ملا لوں، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔ وہ فقط 10ویں محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، ہم اگر ان کی مشابہت سے بچنا ہے تو 90 تاریخ کا ایک روزہ ملا لیں، یا اگر 90 تاریخ کا نہیں ملا سکے تو 10 اور 11 2 دنوں کا روزہ رکھ لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے یہودیوں سے ان کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا صرف یہ روزہ ہی نہیں بلکہ دیگر تمام اعمال کے اندر، تمام کاموں کے اندر ہمیں یہود و نصارہ سے ان کی مشابہت سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار انہی قوم سے ہوگا۔ لہذا مشابہت سے بچنے کا آپ نے حکم فرمایا ہے۔ بعض فقہا نے اب کی حالت کے اعتبار سے یہ فرمایا چونکہ 9 اور 10 کا روزہ یہودیوں کی مشابہت کے لیے قرار دیا گیا تھا، اب چونکہ یہودی لوگ یہ روزہ نہیں رکھتے، نہ چاند کے تاریخوں کا اہتمام کرتے ہیں، لہذا اب ان کی مشابہت جو اس حدیث میں علت بیان کی گئی وہ نہیں پائی جاتی۔ اگر کوئی 9-10 کا نہیں رکھ سکا، صرف 10 کا تنہا ایک روزہ رکھ لے تو بھی کافی ہے۔ عاشورے کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ اللہ سے امید ہے کہ اسے حاصل ہو جائے۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ عاشورے کے دن کی ایک اور فضیلت ہے،
وہ یہ کہ حدیث پاک میں فرمایا عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر السنہ، رواہ البیہقی۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال کے خرچ میں وسعت کرے، کشادگی کرے، عام طور پر جتنا اہل و عیال کے نفقے اور کھانے پینے میں خرچ کیا جاتا، اس دن اور زیادتی کے خرچ کے اندر زیادتی کا اہتمام کرے، خوب کھلائے پلائے، خرچ خوب کرے، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سال بھر اس کے روزی میں وسعت فرما دیں گے۔ یہ جو حدیث ہے حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں انا قد جربناہ فوجدناہ کذالک، ہم نے اس پر تجربہ کیا، آزمایا کہ 10ویں ذی الحجہ میں روزے کے نفقے کے اندر، خرچ کے اندر اہل و عیال میں ہم نے زیادتی کی، تو اس کے موافق سال بھر ہمارے روزی کے اندر اللہ نے وسعت اور برکت نصیب فرمائے۔ بعض طالب علمانہ اشکال اس جگہ ہوتا ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کو روزے کا، 10ویں محرم کو عاشورے کے دن روزے کا بھی حکم ہے، اور اہل و عیال میں نفقے کے اندر وسعت کا بھی حکم ہے، یہ دونوں کیسے ممکن ہو؟ نہیں، یہ دونوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے۔ حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں، اس دن کھلانا پلانا یہ نہیں ہے، بلکہ وسع فی نفقۃ عیالہ، خرچ کے اندر وسعت کرے، تو کھلانے پلانے کا جو انتظام ہے، ساز و سامان خرید کر اس دن خوب وسعت کے ساتھ دے، تو عورتیں گھر کے اندر کھانا اور دیگر چیزیں پکائیں تو روزہ کھولنے کے بعد اسے کھا لیں۔ تو دن کے اندر کھلانے پلانے کے ساز و سامان مہیا کرے اس وسعت کے ساتھ، اسی دن کے اندر کھلانا ضروری نہیں، تو نفقے کے اندر وسعت ہو گیا، رات کے اندر روزہ کھولنے کے بعد کھلائیں پلائیں، تو امید ہے کہ یہ فضیلت کے ہم بھی مستحق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی قدردانی کی اور ان احادیث پر عمل کی توفیق ارزانی سے نوازیں، آمین۔